بزرگوں نے جو گل کھلائے ہوئے ہیں نا، یہ بھی ذرا دیکھیں. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، یہ دکھائیں جی ان کو، ان کا غلوب بھی ذرا دیکھیں. یہ نور العرفان تفسیر ہے احمد بریلوی صاحب کے پوتا شاگرد مفتی احمد یار خان نعیمی جنہوں نے جال حق لکھی ہے. اس کے اندر انہوں نے جو سورۃ الانبیاء کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، آپ اس کو ذرا دیکھیے. یہ ذرا ہائی لائٹ کریں جی، جو میری انگلی ہے نیچے والی، یہ شاہ جی ذرا دیکھیں کتنا شرمناک تفسیر کی ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کی انہوں نے. یہ قرآن کی تفسیریں کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں یہ کہاں سے آپ یہ لا کے چھڑولے چھوڑتے ہیں. ہاں لکھتے ہیں، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. کور ہو گیا جی. لکھتے ہیں کہ 40 دن کے بعد بھی مچھلی نے آپ کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا. اس مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش اعظم سے بھی افضل ہے کیونکہ پیغمبر کا مسکن رہا. اچھا سنیں، اس دعا کی برکت سے آپ کو گستاخی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوخ کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. انہوں نے دین میں یہ چیز داخل کی اور اللہ تعالیٰ کے عرش سے افضل مچھلی کے پیٹ کو قرار دیا. کیا کسی مسلمان اللہ سے افضل تو نہیں کہا نا؟ اللہ کے عرش سے افضل کا ہے نا. اللہ کے عرش کی جو تفضیل ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، یعنی کوئی اور الہ ہوتا تو عرش کی طرف راستہ تلاش کرتا. الرحمن علی العرش استوى، عرش کی تو اتنی تعریفیں آئی ہیں قرآن میں. یہ مچھلی کے پیٹ کی کون سی تعریف آئی ہے کہ جو عرش سے افضل ہو گئی ہے؟ آپ بتا دیں. یعنی جھوٹی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہی بات اسی مفتی صاحب نے جو ہے وہ مشکات المصابیح میں جب یہ حدیث آئی ہے ترمذی کی، اس کی تفسیر میں بھی اس نے لکھی ہے. وہ بھی میں نے میرے پاس کاغذ، آج میں تھوڑے سے سارے کاغذ لے کے آیا تاکہ میں تو دساں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم مبارک ہے وہ تو عرش سے افضل ہے. وہ جناب وہ اور پاس ٹور پہ ہو نا، ادھر بھی آنے ہیں جسم مبارک. او ادھر اے مشکات المصابیح مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی 8 جلدوں کے اندر انہوں نے اس کی جو ہے نا وہ شرح لکھی ہے اور یہ اس کا فرنٹ پیج ہے. اب آپ ذرا نیچے یہ لائنیں انڈر لائن دکھائیں. یہ مفتی صاحب تفاسیر من گڑت خود سے کرتے ہیں، عرش الہی کی توہین کرتے ہیں. عرش کو کمپیئر حضرت یونس علیہ السلام سے نہیں کیا، مچھلی کے پیٹ سے کیا، بدبودار تعفن والا پیٹ. ہاں یہ دیکھیں نا جی، یونس علیہ السلام سے تو کمپیئر ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. لکھتے ہیں علماء فرماتے ہیں، اے دلیل جی، علماء فرماتے ہیں، میں پھر بیٹھ گیا، علماء کرائم فرماتے ہیں، مجرم علماء، اس مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل ہے کہ ایک پیغمبر کا کچھ دن تجلی گاہ رہا. جب مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل ہے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شکم پاک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ تک جلوہ افروز رہے، وہ عرش سے کہیں افضل ہے. یہ جملہ اگر نبی علیہ السلام کے سامنے بولا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ مبارکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا، ان کا پیٹ مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کریں گے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر، ایک صحابی نے حضور کے سامنے یہ کہہ دیا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیابی پر فائز ہوا. اور ساتھ ہی اس نے کہہ دیا ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، تو وہ گمراہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بئس الخطیب انت، اور کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی؟ تجھے کہنا چاہیے تھا اللہ اس کے رسول کی، تو نے اللہ رسول کو یہ دونوں کیوں کہا؟ ادھر وہ کہتا ہے ایک کیا ہے، ایک کیا ہے، ایک کیا ہے. حالانکہ ان کا جملہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں تھا، کانٹیکسٹ یہ تھا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا. اس میں کوئی لٹریچر میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الموحدین تھے. آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، ایک کیا ہے، ایک کیا ہے، ایک کیا ہے. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہے اذهب، اٹھ اور تم اپنی شکل گم کر دے میرے تو، دبا ہو جائے ادھر سے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس طرح کا نہیں تھا، لیکن آپ کو غصہ اتنا آیا. تو یہ لوگ جو اس قسم کی باتیں لے کے جب جائیں گے، اور یہ جناب یہ حصہ ان سارے لوگوں نے ڈالا ہے. اے جناب شیخ زکریا کاندھلوی صاحب نے بھی فضائل حاجی نا اپنے کولو اے جناب دکھاؤ جی. یہ وہ آپ نے جو بھی بات کی نا، مجھے اس سے شیخ زکریا صاحب ذہن میں آ گئے. آج کوئی نہیں بچنا جناب، جیڑا جیڑا بول ٹی وی تے بولیا نا او دا بول جیڑا نا ہن اے سارے حوالے دے کے بول نکلے گا ہوتا عربی والا انشاءاللہ تعالی. اے شیخ زکریا صاحب کیا لکھ رہے ہیں اے فضائل حج دے اندر، اے فضائل حج باہروں بھی دکھاؤ جی انہوں.
ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕੁਤਬ ਖਾਨਾ ਫੈਜ਼ੀ ਰਾਇਵਿੰਡ سے چھپی ہے, ਘਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ سے میں ਘر آپ چھاپی جے. یہ لکھتے ہیں جو حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے ملا ہوا ہے قبر شریف کا, وہ کعبہ سے افضل ہے, عرش سے افضل ہے, کرسی سے افضل ہے, حتیٰ کہ آسمان و زمین کی ہر جگہ سے افضل ہے. اب یہ محبت میں کہیں گے جی وہ جی بڑا پیاری بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو عقیدہ آپ منسوخ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کی عقیدت نہیں چاہیے. آپ کے کہ یہ پھکی بھی میرے کو لے لو تسی سارے بال ٹی وی والے ہو. اگر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے تو آدم سے تو نبی علیہ السلام افضل ہے, تو نبی علیہ السلام کو بھی سجدہ کرو. کیوں نہیں کرتے ہو؟ اینالوجی بنانی ہے نا آپ نے. اینالوجی, فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہو سکتا. یہ کہیں گے نہیں جی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب, تو اس امت میں حرام ہو گیا. ہم پوچھتے ہیں حرام کیوں ہے؟ اللہ نے جھگڑا کرو جا کے کہ بھئی آدم نو جائز سی, یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ماں باپ نے سجدہ کیتا, ساڑھے نبی نو کیوں جائز ہے ناجائز ہے؟ علی بھائی ایک فقیر آئیے دیکھ لیں, یہ پہلے یہ پھکی سب ہوگی جی. ٹھیک ہے. اور احمد بریلوی صاحب نے شعر بھی کہتا ہے سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. وہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے سر کے یعنی کہ قبر مبارک کے سامنے سر جھکایا تو تجھے کیا تکلیف؟ میں جو ہوں وہ میرا دل اس وقت سجدے کی حالت میں تھا. اب انہوں نے مطلب ایسا کور کیا کہ بھی ماتھا تو سجدہ ان کو بھی پتا کہ حرام ہے, تو انہوں نے کہا دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. بھئی ہمیں کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہے, نہ ہم نجدی ہیں. نجدی اصل میں تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے خود سے یہ نجد کے عقائد امت کو, ان نجدیوں کوفیوں نے جو قاتلین حسین بھی ہیں اور یہ سارے خوارج بھی ادھر سے نجد سے نکلے, یہ وہ لوگ ہیں ان لوگوں نے یہ اس قسم کے عقائد اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں. اور اب آپ دیکھ لیں اور کہتے ہیں قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے. کبھی یہ غلوب کرتے ہیں اور دوسری جگہ وہ علی اجویری صاحب لکھتے ہیں قبر سے ہڈیاں سمیٹ رہے تھے. پتہ نہیں تھوڑا دین مانے نہیں مجھے سمجھ آندی تھوڑی سی ایک فقیر کہ کیڑا ہے کہ دین مان ہے یار تھوڑا سمجھ نہیں آندی شاہ جی. اچھا ایک پاس سے ٹھہرو, ایک فقیر تھوڑی سی آپ بھی لے لیں. منو دیو جی میں تے بڑے شوق نال پھکیاں لینا, آپ کو بھی تھوڑا سا آزماؤ. وہ یہ ہے نا کہ آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ جی انہوں نے چلو ٹھیک ہے جی مان لیا انہوں نے غلوف کیا, لیکن رسول پاک سے محبت میں غلوف کیا ہے نا, یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے رسول پاک کی نفرت میں کیا ہے. اب اس کی پکی جواب میں ان لوگوں کی طرف سے یہ آتی ہے کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی تکفیر کر دی, والد صاحب کی تکفیر کر دی, رشتہ داروں کی تکفیر کر دی, ان کو تو آپ نے جناب سینوں سے لگایا. یہ لوگ یہ جواب دیتے ہیں ہم نے تو کوئی سینوں سے لگایا, وہ تو آپ کے بزرگ ملا علی قاری ہے جس نے کتاب لکھی ہے. آج تک اگر کتاب کی شکل میں کسی نے نبی علیہ السلام کے والدین کے اوپر نعوذ باللہ کفر کی تہمت لگائی ہے نا, تو یا الفقہ الاکبر ہے امام حنیفہ کی کتاب جو آپ کے مدارس میں دیوبند بریلوی کے پڑھائی جاتی ہے, اور یا ملا علی قاری نے کتاب لکھی ہے. میں نے تو پورا اس کے خلاف لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 98 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فطرت ہیں, ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. نہیں, آپ کے علماء بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے علماء تو ہے کوئی شاہ جی سانو کے دیتے تونس دے قدیم محدثین کا اجماع ہوا تھا. او یار کوئی اجماع شاہ نہیں ہے, اجماع کہاں سے ہو گیا؟ میں نے پورے دلائل کے ساتھ رد کیا, کوئی اجماع نہیں ہوا. بالکل نہیں, ہم نہیں مانتے.